بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کی نظروں میں اہم ہونا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ وہ یہاں پنجے گاڑنے کی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ یہاں ان کی ریشہ دوانیوں کا توڑ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر محکمے میں DIG جیسے راستگو اور بے خوف افسر موجود ہیں جو ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں جہاں کرپشن کی جڑیں بہت گہری ہیں، محب وطن اہلکاروں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن کسی بھی سازش کی بیخ کنی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگ دشمنوں کے چہرے اور ان کے عزائم پہچانتے ہوں۔ یہاں خرابی یہ ہے کہ سب کچھ پس پردہ ہو رہا ہے۔ جو باتیں ہم لوگ جانتے ہیں دوسرے ان سے بے خبر ہیں۔ عقابی نظریں رکھنے والے بین السطور بھی بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت یہ سوال ہر حساس پاکستان کو پریشان کر رہا ہے کہ 2 امریکی کمانڈوز سولجر بازار کے علاقے میں کیا کرتے پھر رہے تھے۔ کسی کے کچھ نہ کہنے کے باوجود لوگ اپنے طور پر صحیح نتائج اخذ کر لیتے ہیں، اور یہی رائے عامہ کسی ملک کے دفاع کی سب سے مضبوط ڈال ہوتی ہے۔ بات کرتے کرتے جلال چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 2 ریاستوں کی سرد جنگ میں افراد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی توجہ صوبراج پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اس وقت وہ سب سے خطرناک مقامی فتنہ ہے، اس کی جلد از جلد سرکوبی ضروری ہے۔ تمہاری بات درست ہے، ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں یہ ملک قائم رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کی ترجیحات بدل جائیں اور وہ ہمارا دوست بن جائے، لیکن جب تک ہمارے دم میں دم ہے اور امریکہ کی نیت خراب ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری مٹی کا ہم پر قرض ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ دوسروں پر چھوڑ دو، جلال نے جلدی سے کہا۔ جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرتے رہو، اور تم کر ہی رہے ہو، لیکن صرف مضبوط دیوار سے سر نہ ٹکراتے رہو۔ اس میں دراڑیں ڈالنے کے ساتھ دوسری کمزور دیواروں کو بھی گراتے رہو۔ ہماری پے در پہ کوششوں کے نتیجے میں صوبراج کے جمائے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہوا تھا۔ شیبہ کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق وہ خاصا زخمی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا حوصلہ بلند تھا۔ اپنا سب کچھ کھو کر بھی وہ تہی دست نہیں ہوا تھا۔ راج محل سے ایک خطیر رقم لے کر نکلا تھا۔ اس رقم کے ذریعے وہ اپنے من پسند لوگوں کی خدمات خریدنے کی پوزیشن میں تھا۔ کام کے لوگ پہلے سے اس کی نظروں میں تھے۔ وہ نہ جانے کب سے کوبرا کے روپ میں ان سے امریکی ایجنسیوں اور راہ کے لیے کام لے رہا تھا۔ امریکی کونسل خانے میں ہونے والے اجلاس میں گیری صدر نشین تھا، اس لیے نیک پر ہونے والے قاتلانہ حملے پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن یہ جاننے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی کہ نیک پر ہونے والی فائرنگ نے امریکیوں کو مزید خوفزدہ کر دیا ہوگا۔ نیک نے صوبراج پر 2 بار کیے تھے، ایک میں وہ زخمی ہوا تھا، اس کے ساتھ سنیل بھی مجروح تھا۔ صوبراج نے وہ کام یقینی طور پر کرائے کے کسی آدمی سے لیا تھا۔ اجلاس میں اس واردات کی جو مختصر رویداد سامنے آئی تھی، اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ صوبراج نے اس کام پر کسی ماہر نشانے باز کو مامور کیا تھا، اور اگر نیک کو بلٹ پروف کار کا تحفظ میسر نہ ہوتا تو اس کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ صوبراج کے لیے اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے جلال سے پوچھا۔ نیک پر ہونے والے حملے نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین مراحل سے گزرنے کے باوجود صوبراج کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ میں نے ایسے مجرم کم دیکھے ہیں۔ نیک کے لوٹ جانے کے بعد اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جائے گی۔ وہ دہشت گردی پر تلا ہوا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ مندر میں آگ لگنے کا واقعہ معمولی نہیں تھا۔ ایسے کسی نئے واقعے کے سدباب کے لیے پوری شہری انتظامیہ کے ساتھ وفاقی ادارے بھی حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ صوبراج ایک مشہور و معروف آدمی ہے، کہیں بھی اس کی جھلک نظر آ گئی تو پھر وہیں ڈیرے ڈال دیے جائیں گے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ اب زیادہ دیر تک آزاد نہیں رہ سکے گا۔ نیک کی نگرانی ہو رہی ہوتی تو اس پر حملہ کرنے والا ہاتھ آ سکتا تھا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ نیک غافل نہیں ہے، اس کا تعاقب کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسے خطرے کا اندازہ ہے، اسی وجہ سے اس نے سفر کے لیے بلٹ پروف گاڑی کا انتخاب کیا۔ اس تازہ ترین واقعے کے بعد وہ اور زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ ہم دونوں کے ذہن بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، ہماری گفتگو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ اس وقت سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں تھا۔ اس گاڑی کا زیادہ دیر
دیر تک ہمارے گھر کے سامنے موجود رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے مجھے گھر پر اتارا اور ہاتھ لہرا کر تیزی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ گھر پر اول خان بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میٹنگ کا کیا رہا؟ نیک بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ میری صورت دیکھتے اس نے بے ساختہ 2 سوال داغ دیے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے تجسس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی تھی کہ وہ مضطربانہ انداز میں دوبارہ بول پڑا۔ اس نے اپنی گاڑی پر ہونے والی بے آواز فائرنگ کا ذکر کیا تھا۔ اول خان کی زبان سے وہ تذکرہ سن کر میں چونک پڑا۔ وہ شہر میں رونما ہونے والا تازہ ترین اہم واقعہ تھا۔ گولیوں سے بچ کر نیک سیدھا اپنے کونسل خانے میں پہنچا تھا۔ واردات کی کہیں کوئی رپورٹ درج کرانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ پھر اول خان کو آنے واحد میں وہ خبر کہاں سے مل گئی؟ اس بارے میں تمہیں کہاں سے اطلاع ملی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کل کی گفتگو کے بعد میں نے اپنے ایک آدمی کو رابن ہائٹس نامی عمارت کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ آج کل ٹام اور نک اسی کے ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ 8:30 بجے نک کی گاڑی رابن ہائٹس کے احاطے سے جو ہی باہر نکلی، نکڑ سے ایک شخص نے تاک کر اس پر 2 فائر کیے۔ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ گولیاں لگتے ہی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، اول خان نے بتایا۔ گڈ، وہ خوش خبری سن کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ تمہارے آدمی نے نک کا پیچھا کیا ہوگا۔ نک بچ کر نکل گیا۔ اس وقت حملہ آور زیادہ اہم تھا۔ فائرنگ کرتے ہی وہ اپنی کار میں وہاں سے فرار ہوا تھا، اول خان پرجوش لہجے میں بتا رہا تھا۔ میرے آدمی نے موٹر سائیکل پر اس کا پیچھا کیا اور ڈیفنس کی ایک گلی میں اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ مزاحمت کے دوران میں اس کا داہنا بازو ٹوٹا ہے۔ اب تک وہ بے ہوش کر کے اسٹیشن 4 میں پہنچایا جا چکا ہوگا۔ تم نے اور تمہارے آدمی نے غیر معمولی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، میں نے اس کی پشت پر تھپکی دے کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ نیا قیدی ہمیں سوبراج کی کمی گاہ کا کوئی سراغ بتا سکے۔ وہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے کبھی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مجھے قیدی سے زیادہ توقع نہیں ہے کہ وہ سوبراج کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ بتا سکے گا۔ اجلاس کے بارے میں جان کر ان سب کو مایوسی ہوئی، کیونکہ ہماری طرف سے وہاں وہی فیصلہ سنایا گیا جس پر پہلے سے اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم کو یہاں آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ہمیں نیک پر ہونے والے حملے اور قاتل کے پکڑے جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اہم باتوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد ویرا نے اول خان سے شکوہ کیا۔ مجھے ڈینی کی واپسی کا انتظار تھا، اول خان نے ہنس کر کہا۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے۔ کیا تم ہم میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اسے کوئی بات بتائی جائے؟ ویرا کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے میری ذہنی اپیچ کہہ لو۔ میں ڈینی کے آ جانے کے بعد ایک ہی مرتبہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس واقعے کے بعد نک کی کیا کیفیت تھی اور وہ اجلاس میں پہنچا یا کہیں رہ گیا۔ یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ کونسل خانے میں اس کا دفتر ہے، وہ وہیں بیٹھتا ہے، مگر اجلاس میں اس کی شرکت کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ جلال نے رات کو صرف یہ بتایا تھا کہ ڈی آئی جی نے باہمی تعاون کے مسئلے پر کسی افسر سے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہاں ڈینی اور جلال کا جانا بھی ضروری نہیں تھا۔ وہ ڈی آئی جی اور گیری کی 1-to-1 ملاقات تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اول خان نے خلوص دل سے اپنی غلطی تسلیم کر کے ہنستے ہوئے معافی مانگ لی۔ چائے کی ایک پیالی ختم ہونے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ گیری اور جیک کے محکموں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی میری طرح دوسروں کے لیے بھی تشویش کا باعث تھی، لیکن ہم اس پر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹھوس حقائق تھے جن کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ابھی تک تمہاری نئی گرل فرینڈ کا کوئی پیغام نہیں آیا؟ اچانک ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ کہاں سو رہی ہے؟ کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ شیبا کے علاوہ تم نے کسی اور سے بھی نئی دوستی کی ہے؟ لا حول ولا قوت، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم بلا وجہ اسے ایک اعزاز دے رہی ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی حیثیت ایک ٹاؤٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ حیثیت کچھ بھی ہو، اس کا فون کیوں نہیں آیا؟ سوبراج یا سنیل کے بارے میں اس کے پاس کوئی خبر ہوگی تو وہ مجھے فون کرے گی۔ مجھے اس سے بے مقصد فون کی توقع نہیں ہے۔ آوارہ مزاج والی عورتیں وجیح مردوں سے کبھی مایوس نہیں ہوتی، ان پر ڈورے ڈالنے کی کوششیں جاری رکھتی ہیں۔ تم ڈینی کو وجیح سمجھتی ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں شیبا تمہاری ہم خیال نہ ہو۔ سلطان شاہ کو اس پر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ ویرا نے پلٹ کر پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری زبان سے ڈینی کی تعریف سن کر تم کیوں مرچیں چبا رہے ہو؟ بلا وجہ لڑنے کی ضرورت
نہیں، بات شیبہ تک محدود رکھو۔ اول خان نے ناصحانہ انداز میں ان دونوں کو ہلکی سی تادیب کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ راج محل چھوڑنے کے بعد سنیل نے اپنی بیوی سے رابطہ نہ کیا ہو۔ شیبہ کو وہ شاید اہمیت نہیں دیتا، بیوی سے ذرا بھی مخلص ہوتا تو اسے اتنی آسانی سے سوبراج کی گود میں نہ ڈالتا، وہ ضرورت کے بغیر شاید کسی سے کوئی رابطہ نہ کرے۔ اس وقت وہ دونوں رازداری کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، وہ جانتے ہیں کہ ان کی جانوں کو سخت خطرہ لاحق ہے، چاہیں تو آپ شیبہ سے بات کر لیں۔ غزالہ نے پیشکش کی، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اپنے شوہر کو سوبراج کے چنگل سے نکالنے کے لیے وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے گی، بہتر یہی ہے کہ اس کی کال کا انتظار کیا جائے۔ اسے میں نے اپنا موبائل فون نمبر دیا ہوا تھا جو ان دنوں میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں ان تینوں کو خدا حافظ کہہ کر اول خان کے ساتھ اسٹیشن 4 کے لیے روانہ ہو گیا۔ راج محل میں لگنے والی آگ اس قدر بھیانک تھی کہ عمارت میں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ راستے میں جلال نے متاسفانہ لہجے میں کہا، آگ اتنی شدید تھی کہ دھات کی بنی ہوئی بعض چیزیں پگھل کر بہہ گئیں، آہنی اشیاء یوں توڑ مڑ کر رہ گئی ہیں جیسے کسی دیوزاد وحشی نے ان پر زور آزمائی کی ہو۔ چشمدید تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ کیا تم ادھر گئے تھے؟ مجھے شبہ تھا کہ اس واقعے کی رپورٹنگ میں مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے۔ میں کچھ نہ کچھ تلاش کر لینے کی امید میں وہاں گیا تھا، مگر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ کی تپش سے کنکریٹ پھٹ جانے کے سبب سے عمارت کا بیشتر حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ راج محل کو آگ لگا کر اس نے اپنے خلاف موجود ہر ثبوت کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو کچھ ہے اس کے سینے میں دفن ہے۔ اگر وہ بھی کہیں مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا تو بے شمار باتیں ہمیشہ کے لیے تشنا رہ جائیں گی۔ اسے زندہ ہاتھ آنا چاہیے۔ وہ اول خان کی ایک نیک آرزو تھی۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اسٹیشن 4 میں اول خان نے اپنی گاڑی اسی بیرک کے قریب لے جا کر روکی جس کے ایک کمرے میں زخمی قیدی کو رکھا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل تھا اور باہر ایک مسلح گارڈ موجود تھا۔ اول خان کو دیکھتے ہی اس نے کمرے کا تالا کھول دیا۔ وہ کمرہ کشادہ ضرور تھا لیکن وہاں فرش پر ایک گدے کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ قیدی اسی گدے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے داہنے بازو کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر تازہ اور گیلا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ بائیں کلائی میں پڑی ہوئی ہتھکڑی بیڑیوں سے منسلک تھی۔ مجموعی طور پر وہ اس حالت میں تھا کہ نقل و حرکت ممکن نہیں تھی۔ جسمانی طور پر وہ صحت مند اور توانا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے مہرے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور قاتل ہوگا۔ تم لوگ کون ہو؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ہم دونوں کے اندر پہنچنے کے بعد اس نے بگڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم خدائی فوجدار ہیں، میں نے جارحانہ تیوروں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تک تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میری چلائی ہوئی گولیوں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے تل ملائے ہوئے انداز میں کہا۔ نقصان پہنچنا بعد کی بات ہے، تم نے ایک بڑے غیر ملکی افسر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ جرم کی بات پولیس والوں کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ تم لوگ مجھے بلا وجہ دھمکا رہے ہو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم پولیس والوں کے بجائے ہماری پارٹی کے ہاتھ آئے ہو، میں نے شفقانہ لہجے میں کہا۔ تم نے شرافت سے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو میں تمہارا ٹوٹا ہوا بازو کاٹ کر تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اول خان کے عملے نے شاید اس سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پلاسٹر چڑھا کر اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اسے بے ہوش کر کے وہاں لایا گیا تھا۔ اس کی سرخ اور بوجھل آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ہوش میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میرے اگلے قدم کے اٹھتے ہی وہ بول پڑا، شیر دل نام ہے میرا، تمہیں کس نے نک کے پیچھے لگایا تھا؟ میں نے دوسرا سوال کیا لیکن اسی لمحے ہماری توجہ دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ بیرک کے برآمدے کے پختہ فرش پر کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ چند ثانیوں میں ایک شخص دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے رکتے ہی اول خان کو سلیوٹ کیا، پھر چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بولا، سر یہ بے ہوش تھا، اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی، بعض پرس کے لیے ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ ہوش میں آنے کے لیے ہماری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اول خان نے خوش دلی سے کہا، تم آرام کرو، اسے میں خود دیکھوں گا۔ آنے
والے کے سلیوٹ اور پھر تخاطب کے انداز نے قیدی کو پریشان کر دیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں اسے نہیں جانتا، وہ فون پر مجھے کام بتاتا ہے، میں اپنے آدمیوں کو اس کے بتائے ہوئے کام پر لگا دیتا ہوں۔ کل رات اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ نیک کا کام مجھے تمام کرنا ہے۔ میں رات کے 2 بجے سے وہاں پہنچا ہوا تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ نوبارد کی مداخلت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح ہمارے رحم و کرم پر تھا، اس کے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی ممکنہ سوال کے جواب دے ڈالے۔ کیا تم نیک کو پہلے سے جانتے تھے؟ اول خان نے درست لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے اپنے سر کو جنبش سے کہا، میں نے ایک مرتبہ نیک کے گھر سے مال لے کر ایک ہوٹل میں پہنچایا تھا۔ کیسا مال تھا وہ؟ اول خان نے کڑک کر سوال کیا۔ کس کو پہنچایا تھا تم نے؟ ہم میں سے کسی کے ہاتھ لگائے بغیر اس کے سارے کاسبال نکل چکے تھے۔ وہ جلدی سے بولا، وہ بند کارٹن تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا تھا۔ نیک سے لے کر میں نے وہ باری ڈبہ ایک ہوٹل کے مینیجر کو پہنچایا تھا۔ شیر دل کے ان الفاظ پر اول خان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے جواب نے قدرے پرانے قصے کی گمشدہ کڑیاں یکجا کر دی تھی۔ اسی طرح بولتے رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اس بار میں نے نرمی سے کہا، اڑنے کی کوشش کرو گے تو بری طرح مار کھاؤ گے، یہاں دور دور تک تمہاری کوئی چیخیں نہیں سنے گا، ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ تمہارے لیے زندگی اور موت کا سب سے کٹھن مرحلہ ہے، اس کے نتیجے کا انحصار تمہاری زبان پر ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، میلے گدے پر پڑا خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ سوچنے کے لیے اسے چند لمحوں کا وقفہ دے کر میں نے سوال کیا۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اسے نہیں جانتا، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے فون پر ہدایت دیتا ہے، میں اسے اس کی آواز سے پہچانتا ہوں۔ وہ اپنے لیے کوبرا کا لقب استعمال کرتا ہے۔ تم کو اپنے کام کا معاوضہ ملتا ہوگا، تم اس کے لیے مفت میں کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ پیسے کے لیے تم ہر کام کر سکتے ہو۔ ہاں، وہ ہر کام کے لیے معقول رقم دیتا ہے۔ رقم فون کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی آدمی تم سے ضرور ملتا ہوگا۔ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے اچانک فون پر ہدایت ملتی ہے کہ فلاں جگہ جا کر نیلے رنگ کی تھیلی یا براؤن رنگ کا لفافہ اٹھا لوں۔ میں وہاں جاتا ہوں اور بتائی ہوئی تھیلی یا لفافے میں بڑی مالیت کے نئے نوٹ موجود ہوتے ہیں۔ کوئی فلمی کہانی سنا رہے ہو؟ میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ یہ حقیقت ہے، وہ ہمیشہ کسی سنسان مقام کا انتخاب کرتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجھے کہیں پہنچنے کی ہدایت کی ہو اور مجھے وہاں سے رقم نہ ملی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ رقم پہنچانے والا آدمی چھپ کر نگرانی کرتا رہتا ہو اور رقم میرے ہاتھ میں آ جانے کے بعد خاموشی سے واپس لوٹ جاتا ہو۔ تم نے کبھی اس آدمی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے اپنی جان عزیز ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے کبھی اس تک پہنچنے کی کوشش کی تو کوئی اور خاموشی سے میری گردن کاٹ دے گا۔ اس سے کام ملتا رہتا ہے اور رقم بھی مل جاتی ہے، تو مجھے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نک کے قتل کے لیے کیا معاوضہ طے ہوا تھا؟ کچھ نہیں، کام ہو جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے رقم بیچتا ہے جو کم نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ایسے کاموں کے لیے کہہ دیتا ہے۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی زبان سے کسی اور قتل کا اعتراف کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم پیشہ ور قاتل ہو۔ میں قاتل نہیں ہوں، اس نے بلبلا کر میری بات کاٹ دی۔ وہ مجھ سے دوسرے کام لیتا ہے، میں آج پہلی بار کسی کو مارنے کے ارادے سے۔ اس کے الفاظ یکا یک ایک دردناک چیخ میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے غصے کی اضطراری رو میں اس کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر رسید کی تھی۔ صفائی پیش مت کرو، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، میں نے کہا۔ میرے آدمیوں نے اس کے کہنے پر 2 خون کیے تھے، وہ ہانپتے اور کراہتے ہوئے بولا۔ دونوں بار اس نے 1.5 لاکھ روپے پہنچائے تھے۔ قتل اس نے کیے ہوں یا اس کے اشارے پر کسی اور نے انسانی خون بہایا ہو، بات ایک ہی تھی۔ اس تعویل سے شیر دل کی فرد جرم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تم اس سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ میں نے اگلا سوال پوچھا۔ میں اس سے رابطہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے، وہ کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے جسم کو یوں سمیٹ رہا تھا جیسے میری لگائی ہوئی ضرب کے نتیجے میں اس کی پسلیوں میں شدید درد ہو رہا ہو۔ اسے کام ہو جانے کی خبر کیسے دیتے ہو؟ اسے کام ہو جانے کی خبر خود بخود مل جاتی ہے اور معاوضے کے لیے اس کا فون آ جاتا ہے۔ مجھے اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہاری ناکامی کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آج سے پہلے میں کبھی ناکام نہیں ہوا، میرے آدمی ہمیشہ سرخرو رہے ہیں۔ نیک
نیک اس کا اہم نشانہ تھا، تمہاری اس ناکامی کو وہ برداشت کر لے گا۔ میرا قصور نہیں ہے، مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بلٹ پروف کار میں سفر کرتا ہے تو میں اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیتا۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی کام لیتا ہے؟ میری جرا جاری رہی۔ ضرور لیتا ہوگا، شہر میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں میرے آدمیوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس نے بتایا، اور اس نے تمہیں دھمکی بھی دی تھی کہ تم نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ کسی اور کے ذریعے تمہیں مروا دے گا۔ یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب نک سے لیے ہوئے مال کی طرف آ جاؤ۔ اس ڈبے میں کیا تھا؟ ڈبہ بھاری تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا تھا۔ کوکین، ہیروئن؟ میں نے امکانات کی طرف اشارہ کیا، یا پھر بارودی ہتھیار؟ ہیروئن نہیں تھی، ڈبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں ہتھیار ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ٹائم بم وغیرہ رکھا گیا ہو۔ ایسے ہتھیار چھوٹے ہوں تب بھی بیٹری اور دوسرے آلات کی وجہ سے بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈبہ تم نے ہوٹل کے کس مینیجر کو پہنچایا تھا؟ اگلے روز وہ اپنے دفتر میں مارا گیا تھا، اس کا نام ارجن کمار تھا۔ ارجن کمار کا نام آتے ہی بات واضح ہو گئی، وہ سوبراج کی سازشوں میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ شیر دل نے نیک سے لے کر اسے وہی ٹائم بم پہنچایا ہوگا جو گوپال راج نامی ایک بلیک کیٹ نے کچھ دنوں پہلے ایمپریس مارکیٹ کے ایک پیشاب خانے میں نصب کر کے اس علاقے میں انسانی خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اس روز ہمارے ستارے یاور تھے کہ گوپال کی وہ کوشش بر وقت ناکام بنا دی گئی، ورنہ شہر کے باسیوں کو نہ جانے اتنے جنازے ایک ساتھ اٹھانے پڑتے۔ نک ان سازشوں کا روح رواں تھا، وہ سوبراج کو بربادی کا سامان فراہم کر رہا تھا۔ ان کے درمیان رابطے مقامیوں کے ذریعے استوار تھے۔ اس ساز و سامان کو سوبراج راہ کے ایجنٹوں کے ذریعے شہر میں استعمال کرتا رہا تھا۔ وہ سب ملک و قوم کے دشمن تھے، وہ آپس میں اس طرح مربوط اور منظم تھے کہ ان کے درمیان کہیں بھی حد فاضل قائم کر کے یہ تعین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کون کیا کر رہا تھا۔ ان تمام تقریبی رابطوں کی ہر کڑی اپنی جگہ پر بہت اہم تھی، اس میں شیر دل کا نام بھی شامل تھا۔ سیتا کانت کو غزالہ نے جہنم واصل کر دیا تھا، گوپال آئی بی کی تحویل میں تھا۔ شیر دل ہمارے ہاتھ آ چکا تھا، مگر سوبراج آزاد تھا اور نیک ہمارے لیے شجر ممنوع بنا ہوا تھا۔ ہماری حکمت عملی کی بنا پر ان دونوں میں ٹھنی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میرے دل میں شدت سے آرزو ابری کہ کاش اس روز شیر دل اپنے مشن میں ناکام نہ ہوا ہوتا، وہ نک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، تب بھی اول خان کے مامور کیے ہوئے آدمی کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ نک کی ہلاکت کے بعد شیر دل کی کہانی سامنے آتی تو دنیا بھر کے خفیہ اداروں میں ایک بونچال آ جاتا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اعلیٰ ترین سطح پر قریبی مراسم رکھنے والے دو سیکرٹ ایجنٹ یکساں مفادات کے لیے کام کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں۔ شیر دل نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کا نشانہ بے خطا رہا تھا جس کا ذکر میں نک کی زبان سے سن چکا تھا، لیکن شیر دل کی کامیابی کا لمحہ بہت سرعت سے گزر گیا تھا۔ اس کی بدنصیبی بلٹ پروف کار کی صورت میں آڑے آ گئی تھی۔ ارجن کے قتل کے بعد تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم ایک خطرناک کھیل میں گھسے ہوئے ہو؟ میں نے چند ثانیوں کے سکوت کے بعد شیر دل سے پوچھا۔ اس لائن میں دن رات خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے، جان سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ جب کوئی بات پہلے سے معلوم ہو تو پھر کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے لیے اب تو مجھے بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اول خان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کی اچانک روانگی سے شیر دل دہشت زدہ ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔